ایک طرف کراچی کے مسائل کے حل اور ترقی کے لیے وفاق اور سندھ کے درمیان ایک رابطہ کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم کی نمائندگی بھی ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز پیپلز پارٹی کی جانب سے کراچی پر وفاق کے مبینہ قبضے کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے بھی کیے گئے۔ جی، کراچی اور اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں جالے سڑکوں پر تھے اور مبینہ طور پر کراچی پر وفاق کے کنٹرول کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر پارٹی کے اہم رہنما بھی مظاہرے میں شریک تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ڈاکٹر نفیسہ شاہ کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی حکومت سمیت کسی کو بھی سندھ کی تقسیم کا اختیار نہیں ہے۔ کراچی کے علاوہ اندرون سندھ بھی مختلف شہروں میں جیالوں نے احتجاج کیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کیونکہ ایک طرف تو کوارڈینیشن کمیٹی میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے کچھ رہنما موجود ہیں جو کہ ایک پل کا کردار ادا کریں گے صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان، اور یہ بات کی گئی ہے کہ جی کراچی کے مسئلے کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات ہونی چاہیے۔ لیکن کل جو ہوا، ہم نے دیکھا اسلام آباد پریس کلب کے باہر بھی اور جو کراچی میں بھی احتجاج ہوا، تو اس میں سمجھ میں نہیں آئی کہ ایگزیکٹلی پیپلز پارٹی کن گراؤنڈ پہ یہ احتجاج کر رہی ہے۔ خیر جی، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ اور سابق ناظم کراچی مصطفیٰ کمال صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت کیا۔ مصطفیٰ صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ کراچی کے مسائل، جو کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہے، اس سے شاید لوگوں کے مسائل کسی حد تک سالو ہو جائیں؟ نہیں، آج تک پاکستان میں جو کمیٹیوں کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے، جو ہسٹری رہی ہے، وہ تو بہت ہی مایوس کن ہے، اور ابھی بھی مجھے نہیں پتہ ہے کہ کمیٹی کیسے کرے گی، کیا کرے گی۔ تو یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ نیت کیا ہے، اور اگر نیت اچھی ہو تو کمیٹی اللہ، میں اسے چلیں خوش آئند کہہ لیتا ہوں، اللہ کرے کہ کام کرے۔ میں ابھی سے اس میں کوئی بدشگونی والی بات ہے نہیں کرتا کوئی جو ہے وہ، لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے کہ ماضی کی بات جو ہے وہ بہت ہی تلخ ہے ہمارے یہاں حقیقتیں، تو مجھے کوئی خاص مجھے نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہونا یہ چاہیے کہ بھائی اب یہ طے ہو جانی چاہیے کہ بھائی یہ کب دنیا میں کوئی بھی ملک جہاں پر ترقیاں ہو رہی ہیں وہاں پر کوئی آپس میں کمیٹیز تھوڑی بناتے ہیں، وہاں پر تو تمام جو بھی ٹیئرز آف دی گورنمنٹس ہیں، جو بھی لیئرز ہیں وہاں پہ، ان کے سب لوگوں کو ان کی جابز ڈیفائن ہوتی ہیں، سب لوگ اپنا کام کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ بھائی یہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں، یہ جو بلدیاتی جو نمائندے ہیں، جو سسٹم ہے سارا تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ، وہاں پر ہمارے روزمرہ کے مسائل، میونسپل سروسز کے اختیارات اور وسائل ہونے چاہیے۔ اس میں کسی کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں بھائی، ابھی یہ کمیٹی بن گئی ہے، اللہ کرے کہ آپس میں بیٹھ کر یہ لانگ ٹرم کو ایک ایسی بات کریں کہ جہاں پر جس کا جو کام ہے اس کو کرنے کی بات کریں، ڈیولوشن آف پاور ہو، ورنہ میں بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ ان کمیٹیوں سے کچھ جو ہے وہ اچھا رزلٹ نکلنے والا ہے۔ مصطفیٰ بھائی، اب کم سے کم ایک ہوپ پیدا تو ہوئی ہے کہ سارے لوگ آپس میں مل کے بیٹھے ہیں، لیکن جو مین مسئلہ ہے وہ ہے پوائنٹ سکورنگ کا۔ پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے اگر کوئی پی ٹی آئی اگر کوئی کام لے کے چلتی ہے، جیسے کے پی ٹی میں اس وقت علی زیدی صاحب بیٹھے ہیں، اگر وہ کوئی کام لے کے چلیں گے تو پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کی تنقید آئے گی، اگر پیپلز پارٹی کوئی کام کرے گی تو پی ٹی آئی کی جانب سے تنقید آئے گی، اور اس میں چیزیں ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اتنے ایگریسو سٹانس بنا لیے جاتے ہیں کہ بات آگے چل نہیں پاتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کمیٹی کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے، یا کوئی ہوپ ہے کہ معاملہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا کسی طرح سے؟ ایک تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کمیٹی بنی ہے، اس کی ایگزیکٹو پاورز کیا ہیں، یہ کیسے اپنی بات منوائیں گے، اور ان کی نیچر آف جاب کیا ہوگی، کہ یہ کیا پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور آئیڈینٹیفائی کریں گے تو اس کی فنڈنگ کون کرے گا، فنڈنگ کرے گا تو پھر اس کی ایگزیکیوشن کون کرے گا، آیا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کرے گی، اس لیے کمیٹی تو ایگزیکیوشن نہیں کر سکتی۔ لیکن سرکار کے کام کے ہونے کا ایک پورا پروسیجر ہے نا، کہ اگر آپ کو ایک روڈ بنانی ہے، کوئی آپ کو کوئی ڈرین بنانی ہے، کوئی آپ کو کوئی پارک بنانا ہے، تو اس کا پہلے آپ پی سی 1 بناتے ہیں۔ اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں وہ کام ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس کی پی سی 1 بناتی ہے۔ اگر پونچھل گورنمنٹ سے فنڈنگ چاہیے، آپ اس کو جو ہے وہ آگے بھیجتے ہیں، اس کی پھر پی ڈی ڈبلیو پی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈنگ ہونی چاہیے تو پھر پی ڈی ڈبلیو پی کر کے آپ سی ڈی ڈبلیو پی کے لیے جو ہے وہ آپ اسلام آباد بھیجتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، پھر اسی طرح اسی چین سے پیسہ آتا ہے، اور پھر وہ پھر ایگزیکیوشن ہوتی ہے جس نے وہ پھر پی سی 1 بنایا ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ
انہوں نے کیا اپنی SOPs طے کی ہیں کہ بھائی اس میں پروجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کون کرے گا، آئے کہ لوکل گورنمنٹ کرے گی یا پروونشل گورنمنٹ کرے گی یا فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، اور پھر اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوگی. تو لیٹس سی. بٹ یہ دیکھیے آگے واقعی فیوچر بتائے گا کہ ایگزیکٹلی تمام تر چیزیں یہ کام کیسے کریں گی. لیکن مصطفیٰ صاحب یہ بتائے گا کہ ایک طرف تو کوآرڈینیشن کمیٹی قائم کی گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اب فائنلی کراچی کے مسائل کے لیے وفاق اور صوبہ ایک ہی پیج پر ہیں. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کے خلاف جو ہے وہ احتجاج بھی کر رہی ہے کہ مرسو کراچی نہ ڈیسو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرف کوآرڈینیشن کمیٹی میں کچھ اور بات ہو رہی ہے، باہر نکل کے احتجاج کے تھرو کوئی اور میسج دیا جا رہا ہے، تو یہ ایک پیج پہ رہ سکیں گے زیادہ دیر؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ اس میں دیکھیں تھرڈ پارٹی کو انٹروین کرنا پڑے گا، پاکستان کے ریاستی اداروں کو انٹروین کرنا پڑے گا. معذرت کے ساتھ میں بھی ایک جمہوریت پسند آدمی ہوں، میری ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی میڈیا کو ان سیاستدانوں کے ان سو کالڈ جمہوری قوتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ورنہ یہ خود سے کام کرنے والے نہیں ہیں. میری بات پر بہت سارے لوگ چراغ پا ہوں گے کہ جی جمہوریت کو جو ہے وہ قدغن لگانے کی بات ہے اور جمہوری طاقتوں کو جو ہے یہ کرنے کی بات ہے، لیکن مجھے پتہ ہے اس کے علاوہ اس کا حل ہی نہیں ہے. کراچی کو اور حل ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو یہ کر چکے ہوتے پہلے سے. نہیں، یہاں پہ ایک اچھی بات بھی کرتے ہیں. کل ہمارے ساتھ خواجہ اظہار صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کے سامنے آپ کی بات رکھی کہ جی ایک میئر ایسا ہو جس کے سارے سامنے جتنے 19 کے 19 ادارے ہیں وہ سب اس کے تابع ہوں. تو انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا، انہوں نے کہا جی بالکل یہی ہمارا بھی موقف ہے. تو چلیں ایک ہم یہ کہیں گے کہ ہمانگی پیدا ہو رہی ہے کسی نہ کسی حد تک نیریٹو میں. اب بات ہو رہی ہے ایک ایڈمنسٹریٹر لانے کی، ایک ایسا ایڈمنسٹریٹر جس کے سامنے سارے ادارے جو ہیں وہ اس کے تابع ہوں گے اور وہ ایگزیکیوٹ کر سکے گا اپنی ایگزیکٹو اتھارٹیز کو. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بیلنس آف پاور ہے کہ جی ایگزیکٹو اتھارٹی سندھ گورنمنٹ کے پاس رہنی چاہیے، وہ اس سے کہیں ڈیمیج تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے آپ کو اگر آپ کو شہر چلانا ہے اور ہمارے پرابلم کہ ہمیں اسٹریٹجک کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. وہ فیصلے یہ ہیں کہ صوبائی خود مختاری کے نام پر 18ویں ترمیم کے بعد جو وفاق سے اختیارات اور وسائل صوبوں کو ملے ہیں اس سے صوبہ خود مختار نہیں ہوا، ایک وزیر اعلیٰ خود مختار ہو گیا. پاکستان میں اس وقت 4 صوبائی وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ ڈکٹیٹر، سب سے بڑے ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں. انہوں نے سارے اختیارات اور وسائل اپنے پاس پارک کر لیے ہیں. ریزن اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک سو کالڈ ہمارے جمہوری لوگ آ کر وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں اور اس وقت 4 صوبائی وزراء اعلیٰ پاکستان کے زبردست قسم کے ڈکٹیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں. ان کو یہ اختیارات اور وسائل نیچے ڈسٹرکٹس کو، ٹاؤنز کو، یونین کاؤنسلز کو انہوں نے ٹرکل ڈاؤن کرنا ہے. ادروائز اس صحیح صوبائی خود مختاری کی بات جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بھئی NFC ایوارڈ میں جو آپ کو پیسے ملتے ہیں اس پیسے کو وزیر اعلیٰ اپنی ایما پر خرچ کرتا ہے کہ اس کی مرضی ہے کسی ڈسٹرکٹ کو دے، اس کی مرضی کسی ڈسٹرکٹ کو نہ دے. کل کو اگر وزیر اعظم بھی یہ کہے کہ اچھا بھئی NFC ایوارڈ بھی میری مرضی میں کسی صوبے کو دوں، میری مرضی کسی صوبے کو نہ دوں، تو ان کو فوراً جو ہے وہ آگ لگ جائے گی. کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے اور قانون کی خلاف ورزی ہے اور جمہوریت کی خلاف ورزی ہے. تو اسی طرح سے آپ جب اپنے پاس صوبے پیسے رکھ کر اور ڈسٹرکٹ کو نہیں دیتے تو آپ PFC ایوارڈ نہیں دے رہے، یہ بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. تو جس طرح سے آپ کو NFC ایوارڈ مل رہا ہے یہ صوبائی وزراء اعلیٰ نیچے PFC ایوارڈ نہیں دے رہے، پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہے. پھر یہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ بھئی کراچی کہتے ہیں کہ الگ نہیں کریں گے. جب کراچی یہاں سے کوئی آواز لگاتا ہے کہ بھئی ہم سندھ کو ہم کراچی کو الگ کریں گے تو فوراً ہمارے دوست جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے وہ بالکل آواز لگاتے ہیں کہ سندھ دھرتی ہماری ماں ہے اور ہم اس کو ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے. بھئی ہماری بھی سندھ دھرتی ماں ہے، ہم بھی اس کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے، ہم بھی نہیں چاہتے اس والے کام کو. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جب آپ اسی کراچی کو جو کہ سندھ دھرتی اگر ہماری ماں ہے تو اس ماں کا دل جو ہے کراچی ہے، اس کراچی کے دل کے کو آپ نے 6 ٹکڑے کر دیے، آپ نے 6 ڈسٹرکٹس بنا دیے. اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوئی. آپ نے تقسیم کی بنیاد تو آپ نے ڈال دی ہے. اگر سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا تو بھائی کراچی بھی تقسیم نہیں ہو سکتا اور آپ فردر تقسیم کرنے جا رہے ہیں. تو پاک زمین پارٹی کا موقف ہے کہ کراچی کی تقسیم نامنظور. 18 ٹاؤنز
تھے ڈیسینٹرلائز، آپ نے ان کو سینٹرلائز کر کے 6 ڈسٹرکٹ بنا دیے، اور جو ایک سینٹیٹی تھی شہر کے 1 ڈسٹرکٹ کی، آپ نے اس میں 6 شہر بنا دیے یہاں پر، اور آپ مزید اپنے شہر بنانے اور مزید ڈسٹرکٹ بنانے جا رہے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. مصطفیٰ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ایس پی کا موقف یہ ہے کہ جی کراچی کی جو تقسیم ہے کہ جس طریقے سے کراچی کے وہ ڈفرینٹ ایریاز کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، یہ آپ اس کو منظور نہیں کرتے. اچھا لیکن ذرا ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں اس کوآرڈینیشن کمیٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جس میں 6 ایشوز ہیں، جس میں صاف پانی کی فراہمی آ جاتی ہے، جس میں کراچی میں صفائی کے معاملات ہو جاتے ہیں، جس میں کراچی میں نالوں کی صفائی کا کام بھی آ جاتا ہے، اور ساتھ میں انکروچمنٹ جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی بات بھی آ جاتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان تمام تر ایشوز پہ کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کنسنسس کی کمی کی وجہ سے معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ جائے؟ کیونکہ انکروچمنٹ تو ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے، لیکن فائنلی اس کی وجہ سے سب چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے سیاست بھی ہوتی ہے. بھائی اس طرح تو آپ اپنا گھر بھی نہیں چلا سکتے. گھر میں بھی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، کسی کی ایک فائنل ریٹ ہوتی ہے. آپ کوئی ادارہ نہیں چلا سکتے، چھوٹی سی چھوٹی آرگنائزیشن نہیں چلا سکتے. یہ تو چونکہ میس ہو گیا سارا، سپریم کورٹ نے آ کے یہاں پر بہت نوٹس لے لیا ہے، تمام میڈیا پہ چیزیں چل گئی ہیں. اس لیے اب یہ کہ بھائی ایک پورے شہریوں کو یہ ایک ہوپ دینے کے لیے، جھوٹی امید دینے کے لیے کہا جو بھائی ہم سب آپس میں مل گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ کمیٹی بنا رہے ہیں، اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. معذرت کے ساتھ جتنا اس سسٹم کو میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، بھائی کمیٹی بنا کر اگر یہ فیصلہ کرے کہ ہاں بھائی کس کے پاس اختیار جانا چاہیے، کس کو ایگزیکیوشن، بھائی ادارے موجود ہیں، بلدیاتی ادارے موجود ہیں، پروونشل گورنمنٹ موجود ہے، فیڈرل گورنمنٹ موجود ہے، کام تو انہوں نے کرنا ہے. تو میں ٹھیک ہے اگر آپ نے ملنا ہے، بیٹھنا ہے، چائے پینی ہے، آپس میں جو ہے وہ آپ نے گفتگو کرنی ہے، لیکن وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی ایگزیکٹو پاورز کیا ہیں، کیسے یہ ڈیسائیڈ ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ چلے بھئی مان لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے کمیٹی بنا لی، آپ پہلے آپس میں بات نہیں کرتے تھے، اب آپس میں بات کرنے کی ضرورت پڑائی، آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ آپس میں بات کریں گے، گفتگو کریں گے. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ مسئلے کا پرماننٹ حل نہیں ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ بھئی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ادارے ہیں، جو ٹیئرز آف دا گورنمنٹس ہیں، آپ ان کی جابس کو ڈیفائن کریں آئین اور قانون کے مطابق. آپ کو پھر کسی کمیٹی کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ادروائز ان کمیٹیوں سے آج تک مسائل حل ہوئے نہیں ہیں. آپ کو جس کی جو جاب ہے، وہ آپ کو جس کے پاس جو پاورز جانی ہے اس کو آپ کو دینا پڑے گا، اور آپ کو یہ ڈیوالو میں نے آپ کو بتایا 18ویں ترمیم کے بعد جو وفاق سے صوبوں کو اختیارات ملے، اگر آپ ڈیوالو نہیں کریں گے، آپ 10 کمیٹیاں بنا لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو آپ کو پیسہ NFC ایوارڈ میں مل رہا ہے، اگر آپ PFC ایوارڈ نہیں دیں گے، آپ 10 کمیٹیاں بنا لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 10 کمیٹیاں بنا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ جی. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے اگر اس معاملے کو اس طرح سے نہیں مینیج کیا جاتا جس میں جو اتھارٹی ہے وہ ضلعی گورنمنٹ کے پاس آئے، جو اتھارٹی ہے وہ بلدیاتی اداروں کے پاس آئے، جب تک یہ نہیں ہوتا بڑا مشکل ہے کراچی کے مسائل کو مینیج کرنا. تو کچھ بات اور ساتھ میں جن 6 ایشوز پہ یہ کوآرڈینیشن کمیٹی قائم کی گئی ہے جو کہ ان 6 ایشوز پر کام کرے گی، اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان 6 ایشوز پر ایسا نہ ہو کہ اختلافات پڑ جائیں. کیونکہ جیسے اگر صفائی کی بات ہے، اسپیسیفکلی انکروچمنٹ کی بات ہے، کیونکہ جس سے ہم نے دیکھا فہیم الزمان صدیقی صاحب ہمارے پاس آئے تو جب بات ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو انکروچمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. نالوں کی صفائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، انکروچمنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو انکروچمنٹ جو ہے اس کو کلیئر کیسے کیا جائے گا یہ دیکھنا ہے، کیونکہ اس پہ ماضی میں سیاست بھی کی جاتی رہی ہے، اس انکروچمنٹ کو ریگولر بھی کیا گیا ہے. سب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تمام 6 کے 6 ایشوز جو ہیں وہ کوآرڈینیشن کمیٹی کی کوآرڈینیشن سے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے یا نہیں. لیکن شفاعت دوسری جانب مجھے ایک بات تو بتائیں، یہ کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، کل مراد علی شاہ صاحب کی جو تصویریں بھی آئی ہیں اسد عمر کے ساتھ میں، بڑا اچھا ماحول لگ رہا ہے.